نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی اس باسعادت مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کا دن الحمدللہ چونکہ 11 ربیع الثانی کا دن ہے اور یہ دن یوم عرس ہے حضور سیدنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا، اور ساتھ ہی عرس مبارک ہے حضور قدوۃ الاولیاء قطب العالم شیخ المشائخ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز۔ اور آج دینی بیک گراؤنڈ، دینی پس منظر اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صوفیاء کے امام ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کے سرتاج اور پیشوا ہیں۔ آپ یوں تو تصوف و طریقت کے تمام سلاسل اور سلاسل کے تمام اکابر اولیاء صلحاء اور بزرگان کو روحانی فیض پہنچاتے رہے، مگر آپ کا اس میں گرامی طریقہ قادریہ کے بانی کے طور پر دنیا میں معروف ہے۔ اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ تمام طریقے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ تمام سلاسل تصوف کے مختلف باب ہیں اور یہ تمام اولیاء کرام تصوف کے حوالے سے دنیا میں معروف اور مشہور ہیں۔ تصوف ایک ایسا تصور ہے جس کے بارے میں آج افراط اور تفریط دونوں طرح کی زیادتی ہو رہی ہے۔ مختصر یہ افراط کی شکل میں زیادتی تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے تصوف کو، طریقت کو اور روحانیت کو کاروبار بنا لیا اور اسے دکانداری میں بدل دیا اور وہ خود طریقت کی اور تصوف کی روح سے آشنا نہیں ہے، تصوف اور طریقت کے تقاضوں اور آداب سے واقف نہیں ہے اور اسے ایک معاش کا ذریعہ اور کاروبار بنا کر تصوف و طریقت کو بدنام کر رہے ہیں، اور بہت سارے فسق و فجور اور بدعات اور خرافات سادہ لوح مسلمانوں کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ انہوں نے تصوف کا چہرہ مسخ کر کے ایک ایسی بری تصویر دور جدید میں مسلمانوں کے سامنے تصوف کی بری تصویر پیش کی ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور دور جدید کے مسلمان انہیں دیکھ کر گھبرا جاتے اور مخالفین اسلام کو اور منکرین تصوف کو
ان کے غلط اعمال دیکھ کر اصل تصوف پر بھی تنقید کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یعنی انہوں نے تصوف کا یہ چہرہ دے دیا ہے تعویذ دینا. تعویذ دینا کوئی تصوف نہیں ہے، یاد رکھ. تعویذ دینا شریعت میں ناجائز بھی نہیں ہے اگر اچھے کلمات پر مبنی ہو اور اچھے مقاصد کے لیے ہو. یہ سنت سے بھی ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف امراض اور پریشانیوں کے لیے بعض قرآن مجید کی آیات اور بعض کلمات تجویز فرماتے ہیں. تو اس سے شیطانی اثرات سے پناہ ملے گی. اسی کو تعویذ کہتے ہیں. تعویذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ اور تعویذ ایک باب سے. نیک مقاصد کے لیے ہو، نیک کلمات پر مبنی ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اولیاء صلحاء کے طریقے پر ہو، یہ ناجائز نہیں ہے. مگر اس کام کو شریعت میں اعلیٰ بھی نہیں گردانا گیا. اعلیٰ نہیں گردانا گیا، بس جائز ہے. مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رخ، تعویذ، دھاگا یہ تصوف کا باب نہیں ہے. یہ تصوف کا باب نہیں ہے. یہ ایک روزگار ہے جو چل پڑا. اور ہمارے ہاں چونکہ 90-95% جہالت ہے، لوگوں کو علم نہیں. عورت کو کوئی تکلیف ہو گئی، فٹس ہو گئے، مختلف قسم کے امراض لاحق ہو گئے، تو مختلف لوگوں کے پاس چلی گئی. انہوں نے اس کو جنات کے کام میں بدل دیا اور جنات نکالنے شروع کیے. تو جنات کا لگنا اور جنات کا نکالنا، اس کا بھی تصوف سے کوئی واسطہ نہیں. یہ ایک الگ باب ہے اور اس میں 99.99% دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے. جنات کا وجود ہے دنیا میں، مگر ان کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو لگا کریں. لگنا ان کا بالعموم کام نہیں. کوئی کروڑوں لاکھوں میں ایک آدھ واقعہ ہو سکتا ہے، مگر بالعموم ایسا نہیں ہوتا. یہ توہمات ہیں، جہالت کی پیداوار چیزیں ہیں. مگر بدقسمتی یہ کہ جہالت کی وجہ سے یہ سارے دھندے تصوف کے عنوان کے نیچے تصور کیے جانے لگے. اور پھر فسق و فجور، بڑے بڑے تکڑے موٹے مشٹنڈے ہاتھیوں کی طرح پیر، نام نہاد پیر، جو پیر نہیں، عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں، دیہاتوں میں ٹانگیں دبوا رہے ہیں، اور عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اور ان کے جسموں کو معاذ اللہ مس کر رہے ہیں، مس کروا رہے ہیں. یہ سب حرام ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. اور جہالت کی وجہ سے دیہات کے رہنے والے مردوں عورتوں کو تصور یہ دے دیا ہے کہ پیر سے کیا پرواہ. پیر بھی اسی طرح غیر محرم ہوتا ہے جیسے کوئی اور. پیر کے لیے بھی شریعت کی اسی طرح پابندی ہے جس طرح کسی اور کی. تو ایک زیادتی تو تصوف کے نام پر یہ ہوئی کہ بہت سی جہالتیں، بدعات اور خرافتیں تصوف کے نام پر، جن کا تصوف سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ داخل ہو گئے. اور عرس میں اب میلے لگنے لگ گئے، تھیٹر لگنے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے آ گئے، چادروں کے جلوس ناچتے ہوئے لوگ لانے لگ گئے. اور عوام الناس نے سمجھا یہ بھی سارا تصوف کا حصہ ہے، اور دمادم مست کلندر کا تصوف بن گیا. یہ سب جہالت، بدعت اور خرافات اور فسق و فجور ہے، جس کا تصوف اور طریقت سے کبھی دور کا بھی واسطہ نہ تھا. مگر اس دور کی جہالت نے ان چیزوں کو تصوف کے عنوان میں داخل کر دیا. ایک زیادتی تو بصورت افراط یہ ہے، یہ تصوف کبھی سیدنا غوث العظم کا نہ تھا، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا نہ تھا، حضرت خواجہ اجمیر کا نہ تھا، حضرت شاہ نقشبند کا نہ تھا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا نہ تھا، حضرت مجدد الفسانی اور حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نہ تھا. ایک تو اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ تحریک منہاج القرآن اس محاذ پر اپنے جہاد کو جاری رکھے ہوئے. جو لوگ تصوف کو مانتے اور تصوف پر عمل پیرا ہیں، ان میں کوئی ان امور کے خلاف زبان نہیں کھولتا. آج جو تصوف کو ماننے والے ہیں
وہ ان چیزوں کے خلاف زبان نہیں کھولتے، ان کے خلاف وہ بولتے ہیں جو تصوف کو مانتے نہیں۔ تو ماننے والوں کو بھی تو حق کہنا چاہیے نا کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ یہ حق اور جھوٹ کا فرق کرنا اللہ کا شکر ہے اس ذات نے اس دور میں تحریک منہج القرآن کو توفیق دی۔ دوسری طرف تفرید کی زیادتی اور وہ تصوف کا کھلا انکار۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مطلقاً تصوف کا انکار کر دیا، طریقت کا اور اسلام کی روحانیت کے پہلو کا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ سارا اصلاً بدعت ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، حضور علیہ السلام کے دور اور قرآن مجید اور صحابہ کرام اور اسلام کی اوائل صدیوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ایران کے عجمی فلسفے سے آیا یا ہندوؤں کے فلسفے سے داخل ہوا، اور یہ معاذ اللہ ایک متوازی دین ہے۔ اور ایسے لوگوں نے صوفیاء کے خلاف اور اولیاء اللہ کے خلاف اور تصوف اور طریقت کے خلاف بھرپور زہر اگلا، اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دلیلیں اسی قسم کی لے لی جن کا رد میں پہلے کر چکا ہوں کہ دیکھو صوفیاء ایسا کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے صوفیاء ہی نہیں ہوتے۔ پیر ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرنے والے پیر ہی نہیں ہوتے۔ اور جو شریعت کے خلاف کرتا اور شریعت کے خلاف دعوت دیتا ہے، وہ اگر ہواؤں پہ بھی اڑے اور پانی پر بھی چلے، وہ روحانی شخص نہیں، وہ شیطان ہے، اس کا تصوف سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے تو لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دے رکھا ہے، مگر انہوں نے تصوف کے خلاف بات کرنے کے لیے ان چیزوں کو بطور دلیل اپنا لیا ہے، اور دلیل یہ لے لی ہے، اور مطلقاً تصوف، طریقت، روحانیت، اولیاء اور صوفیاء کے سلاسل کے خلاف نوجوان نسل اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ کلیتاً انکار ہو گیا، اور ادھر بدعات اور خرافات کے ذریعے تصوف کا حلیہ بگاڑا جانے لگا، ادھر کلیتاً تصوف کا انکار کر کے اسے معاذ اللہ اسلام سے خارج کیا جانے لگا کہ یہ کوئی نیا دین ہے۔ یہ دونوں زیادتیاں ہیں، نہ یہ بات حق ہے نہ یہ بات حق ہے، حق دونوں کے درمیان ہے۔ تصوف اصلاً قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت صحابہ تصوف کی اصل ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو تھوڑا سمجھا دوں کہ تصوف کہاں سے آیا، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کیسے چلا، تاکہ پتہ چل سکے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صوفیاء کرام کا درجہ کیا ہے۔ یہ بات آج دن کو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ وہ تصوف کہاں سے آیا، کہاں سے چلا۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے۔ اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور بعثت کے مقاصد بیان فرمائے، اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے مختلف طریقے بیان فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مبعوث کیا، اور مومنوں پر آپ کو مبعوث کرنے کا بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا حضور علیہ السلام کو مبعوث فرما کر۔ آگے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی کی جانوں میں سے اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر 4 کام اور 4 طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوی کار نبوت کے اور آپ کے نبوی منصب کے 4 طریقے بیان فرمائے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا، وہ دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اس کے لیے 4 طریقے استعمال کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ دین کی تبلیغ فرماتے اور دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس دین کے پہنچانے کے 4 عناصر، کتنے؟ 4 عناصر۔ ایک یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں،
تو اس کو تلاوت آیات، یہ حضور علیہ السلام کے پیغمبرانہ منصب میں ایک کام ہوا، تلاوت آیات۔ یہ پورا مقصد بعثت بیان نہیں ہو رہا، تعلیم و تربیت کا ایک پہلو بیان ہو رہا۔ پورا مقصد بعثت، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد وہ صرف تعلیم، تربیت اور تبلیغ نہ تھا، وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ بنیادی مقصد جس کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ تو دین کو دنیا میں غالب کرنا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے تشریف لائے دین حق اور ہدایت لے کر کہ اس دین کو دنیا کے نظاموں کے اوپر غالب کر دے، دنیا میں دین کو ایک بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑا نظام بنا دیں۔ تو دنیا میں دین کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر، ثقافتی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی اور روحانی طور پر اس دین کو غالب کر دینا ایک نظام کے طور پہ آنے کا مقصد تو یہ تھا۔ مگر اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے مختلف چینلز تھے، مختلف طریقے، مختلف راستے تھے۔ ان طریقوں راستوں میں سے ایک طریقہ تعلیم و تربیت بھی تھی، تعلیم و تربیت بھی تھی، یعنی غلبہ دین کے لیے جہاں تلوار بھی تھی ظلم مٹانے کی خاطر، وہاں کردار بھی تھا اسلام کی خوشبو پھیلانے کی خاطر۔ تو جدا جدا انسٹرومنٹس تھے، جدا جدا طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ تعلیم و تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا جو تعلیم و تربیت کا طریقہ، اس طریقے کو قرآن مجید نے 4 اجزاء پر اور 4 عناصر پر مشتمل قرار دیا۔ ان عناصر میں سے پہلا عنصر تلاوت آیات، دوسرا عنصر ان عناصر میں سے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا، نفسوں کا اور قلب و باطن کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ نفس کے اندر جو میل کچیل آ جاتا ہے، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع، اللہ کی نافرمانی، کفر، فسق، فجور، گمراہی، شرک، یہ جو برے کام ہیں، برے عقیدے اور برے عمل اور برے حرص، ان چیزوں کی وجہ سے نفس میلا ہو جاتا ہے، کچیلا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، اندر گند آ جاتا ہے۔ وہ جب تک اندر صاف نہ ہو، جب تک اندر صاف نہ ہو، باہر کی صفائی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، اتو دھویں لتاں گوڈے اندر رہی پلیتی، اتو دھویں لتاں گوڈے اندر رہی پلیتی۔ وہ جو اندر کی پلیتی ہے وہ لتاں گوڈے دھونے سے ختم نہیں ہوتی، لاکھ غسل کریں، لاکھ وضو کریں، لاکھ مسجد میں آئیں، مگر من کی پلیدی جب تک صاف نہ ہو تب تک ایمان کا نور اندر نہیں آتا۔ وہ من کی پلیدی کو صاف کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ ایک کیاری لگائیں، اس میں پھول اگائیں، پودینہ لگائیں، کوئی چھوٹی خوبصورت فصل لگائیں، چھوٹی سی کیاری، آپ دیکھتے ہیں اس میں گھاس پھوس بھی ساتھ اگاتا ہے، کئی خضرو پودے اگاتے ہیں۔ مالی کیا کرتا ہے؟ کیا اچھا مالی وہ ہوتا ہے کہ جو اگنا چاہے اگنے دے، اسے اچھا مالی کہتے ہیں؟ آپ وزٹ کریں باغ کا، کیاری کا، اس میں پھول بھی ہوں، پودینہ بھی اگے، ساتھ گھاس پھوس بھی ہو اور کئی اونٹ پٹان چیزیں اگی ہوئی ہوں، تو آپ تعریف کریں گے کہ کیا کمال مالی ہے؟ نہیں۔ اچھا مالی وہ ہے کہ جس چیز کو اگانا ہے اس کو اگنے دے، اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو اکھاڑ کے زمین کو صاف کر دے، ستھرا کر دے۔ کیوں اکھاڑ کے پھینک دے؟ اس لیے کہ زمین کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، زمینی قوت تخلیق، پروڈکٹیو انرجی ہوتی ہے زمین کے اندر۔ اب وہ خرچ ہوتی ہے پودوں کے اگنے پر۔ اگر تو خالی پودینہ اگے، خالی پھول اگے، تو زمین کی ساری قوت اس کو جوان کرنے، طاقت بہم پہنچانے پہ خرچ ہوگی، اور ساتھ گھاس پھوس بھی اگتا رہے
تو زمین کی قوت کچھ اس پہ خرچ ہوگی، کچھ گھاس پھوس پہ، کچھ دوسرے پودوں پر بٹ جائے گی، اور اصل پودا جو آپ چاہتے تھے وہ طاقتور نہیں ہوگا۔ بس یوں سمجھ لیں نفس یہ بھی ایک کیاری ہے زمین کی، اللہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی محبت کے پودے اگیں، اللہ کی اطاعت کے پودے اگیں، حضور علیہ السلام کی محبت اور اتباع کے، نیکی اور تقوی کے پودے اگیں۔ شیطان چاہتا ہے اس نفس کی زمین میں حرص کے پودے بھی اگیں، لالچ کے پودے بھی اگیں، گناہ کے پودے بھی اگیں، نافرمانی کے پودے بھی اگیں۔ نفس کی زمین ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے کہ بندہ مالی بنے اور ایسی محنت کرے کہ نفس کی زمین سے جو جو پودے تو نیکی اور تقوی کے اگے انہیں اگنے دے، اور بدی کے، نافرمانی کے، گناہ کے، فسق و فجور کے، حرص اور لالچ کے گھاس پھوس جو جو اگے انہیں اکھاڑ کے پھینکتا رہے، تاکہ ساری قوت اور توانائی نیکی اور تقوی کو فروغ دینے پر خرچ ہو، بدی اور گناہ کو فروغ دینے پر خرچ نہ ہو۔ تو نفس کی زمین کو غلط پودوں سے پاک کر دینا اور اس میں صرف نیکی، تقوی اور اللہ کی اطاعت اور حضور کی محبت و اتباع کے پودوں کا اگانا، اس پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ نفس کو صاف کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر آیتیں اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جو تمہارے نفوس ہیں ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں لوگوں کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت، دانائی اور فلسفہ دین کا وہ سکھاتے ہیں۔ تو 4 کام بتائے۔ اب ہر کام کا ایک دائرہ ہے۔ یہ جو دوسرا کام میں نے بتایا تزکیہ نفس، یہ تزکیہ نفس بنیاد ہے اسلام کے اندر تصوف کی۔ اسلام کے اندر تصوف کی بنیاد وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تزکیے کا عمل جب ڈیولپ ہوتا ہے اور علم بنتا ہے اور پورا ایک مضمون بنتا ہے تو اس کو اصطلاحاً تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ بس اب کوئی شخص یہ کہے کہ تصوف تو قرآن سے نہیں آیا، تو اس سے بڑی جہالت اس کی کیا ہوگی کہ تصوف تو قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی منصب میں سے آیا ہے۔ یہ جو آپ کا دوسرا منصب ہے تربیت مصطفوی میں، یزکیہم، تزکیہ فرمانا، تصوف یہی تو ہے، اور تو کسی شے کا نام نہیں۔ یہ تصوف رہ گیا یہ خیال کہ آپ کہیں کہ پھر تصوف کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا۔ تو 1000 چیزیں ہیں دنیا میں جو آج ہم بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر وہ اصطلاح قرآن اور حدیث میں استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن اور حدیث کوئی ٹرمینالوجی دینے کے لیے تو نہیں آئے، اصطلاحات دینے کے لیے نہیں آئے، وہ تو تصورات دینے کے لیے آئے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ کتنے لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں بعد میں استعمال ہوتے ہیں اصول حدیث میں۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث متواتر ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث عزیز ہے، خبر مشہور ہے، خبر واحد ہے، فقہ میں یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے، یہ عام ہے، یہ خاص ہے۔ یہ ساری اصطلاحات جو علوم کے اندر، شریعت کے علوم کے اندر بیان کی جاتی، ان میں سے کوئی اصطلاح بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اصطلاحات تو بھئی بعد میں بنی، جیسے ہر اصطلاح بعد میں بنی مضمون کو سمجھانے کے لیے، اس طرح تصوف کی اصطلاح بھی بعد میں بنی مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں اور قرآن مجید میں ان تصورات کے لیے اصطلاحات اور تھی۔ تو قرآن مجید نے جس کام کو علم التزکیہ کہا، بعد میں جب اصطلاحات وضع کرنے کا دور آیا، اسی علم التزکیہ کا نام علم التصوف بنا۔ جیسے علم الفقہ، علم الاحکام، تو یہ سارے علوم بن گئے۔ فلسفہ آپ کہتے ہیں، تو اب فلسفہ بھی چونکہ قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا تو ناجائز ہو جائے گا لفظ فلسفہ۔ یہ کیا جہالت کی بات۔ تو اب صحافت کا لفظ نہیں آیا قرآن و حدیث میں تو صحافت حرام ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ ڈاکٹر کا لفظ نہیں آیا، طبیب کا لفظ نہیں آیا، تو پھر چونکہ لفظ نہیں آیا طبیب کا تو لہذا طبیب حرام ہو گئے، ڈاکٹر سب حرام ہو گئے۔
یہ باتیں جہالت کی باتیں ہیں. قرآن اور حدیث میں اصطلاحات اور ٹرمز نہیں ہوتی، یہ تصورات ہوتے ہیں، بنیادی مضامین ہوتے ہیں. تو تزکیہ تصوف کی بنیاد ہے. اب قرآن مجید میں ایک اور مقام کو ہم لیتے ہیں. دوسرے مقام پر ایک آیت کریمہ آتی، سیدنا خضر علیہ السلام کا بیان ہے قرآن مجید میں، سورہ کہف میں. سورہ کہف، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے امر پر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو ساتھ حضرت یوشع بن نون تھے اور کچھ مچھلی لے کر اس کو بھون لیا تھا. راستے میں ناشتہ کھانا وغیرہ بنا کے کھانے کے لیے مچھلی کاٹی اور اس کو بھون لیا، جیسے بنا لیتے ہیں تل لیتے ہیں. تو بھونی ہوئی مچھلی ساتھ تھی. گزر گئے، راستے میں ایک تالاب پہ رکے ایک جگہ پر جہاں دو دریا ملتے تھے، سنگم تھا دو دریاؤں کا، اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا. وہ جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر کپڑے سے نکل کر بھاگ گئی. یہ قرآن مجید میں ہے. مری ہوئی بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر نکل گئی. مگر خیال نہ رہا حضرت یوشع بن نون کو. آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کے لیے طلب ہوئی، فرمایا بھائی یوشع کھانا لاؤ. انہوں نے جب وہ برتن کھولا تو مچھلی غائب. انہیں یاد آیا حضرت جب وہ دو دریاؤں کا سنگم تھا جہاں ہم رکے تھے، مچھلی تو زندہ ہو کے وہاں بھاگ گئی تھی. اس نے تو دریا میں اپنا راستہ بنا کے بھاگ گئی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہاں مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، فرمانے لگے ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا. فرمایا اے یوشع رک جا، اب آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے. ذالک ما کنا نبغی، ہاں یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے. بس اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مقام پر جا پہنچے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی. اب مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھ لے، ایک لمحے کے لیے ذہن میں رکھ لے. بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی. اب اگلی بات بھی ذہن میں رکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی اسی جگہ کی تلاش کے لیے تو ہم نکلے تھے. تو یہ بتائیے کیا وہ کسی جگہ کی تلاش کے لیے نکلے تھے یا کسی مرد کی تلاش کے لیے نکلے تھے؟ بتائیے نا. جگہ کی تلاش سے انہیں کیا غرض تھی؟ کوئی دو چار کنال زمین خرید کے مکان تو نہیں بنانا تھا، کوئی سبزی پھل پھول تو نہیں اگانے تھے. جگہ کی تلاش سے غرض نہ تھی، جگہ والے کی تلاش تھی. حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش تھی. اللہ پاک نے فرمایا تھا موسیٰ تیرا یہ خیال ہے کہ زمین پر اس وقت مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کچھ علم وہ ہیں، صحیح بخاری میں آیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیے ہیں دوسروں کو پتا نہیں. ایک ایسا شخص بھی ہے کچھ علم ہم نے اس کو دیے ہیں وہ آپ کو پتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ایسا شخص وہ مجھے ملا. اللہ پاک نے فرمایا چل اے موسیٰ فلاں جگہ، ایک پتہ بتا دیا، بس وہاں تو آدمی مل جائے گا. تو آپ اس مرد حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلے. جب وہاں پہنچے تو فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہی جگہ ہے جہاں مرد رہتا ہے. تو قرآن کریم نے کہا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. جب اس مقام پر پہنچے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی، فرماتے ہیں فوجدا، انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا. اس بندے کو پا لیا. اور یہ اسی بندے کی علامتوں میں سے، اسی بندے کی برکتوں میں سے، اسی بندے کے اثرات میں سے تھا. جہاں وہ بندہ رہتا تھا وہاں کے پانی اور ہوا میں یہ تاثیر ہو گئی تھی کہ مردہ مچھلی گئی وہ بھی زندہ ہو گئی، علامت بن گئی. تو گویا فرمایا اس پر ہم نے اپنے خاص رحمت اس کو عطا کی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اپنا خاص علم اس کو عطا فرمایا تھا. وہ جو خاص علم جس کا ذکر کیا من لدنا علما، علم لدنی، یہی تصوف بنا. علم لدنی یہی تصوف بنا. رحمتا من عندنا،
رحمت اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مگر جو خاص رحمت عطا کی تھی، جس رحمت کی برکت سے مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی، وہی بنیاد بنی تصوف میں کرامتوں کی۔ تصوف میں کرامتوں کی وہی بنیاد بنی۔ اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ خیال کرتے ہیں یہ کرامتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ قرآن سے آ گئیں۔ یہ کرامتیں کہاں سے آ گئیں؟ کہتے ہیں جی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامتاً مردہ زندہ کر دیا۔ یہ مردے کیسے زندہ ہونے لگے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح زندہ ہونے لگے جیسے قرآن بتاتا ہے مردہ مچھلی زندہ ہوگا۔ وہ تو انہوں نے یہ کیسے زندہ ہونے لگے؟ یہ اسی وقت سے زندہ ہونے لگے جب سے قرآن بتا رہا ہے۔ اور آپ نے تو کم باذن اللہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہاں تو کم باذن اللہ بھی کسی نے نہیں کہا، خالی پانی کی لہر لگی مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ کیوں؟ کتابوں کو پڑھیے، خضر علیہ السلام وہاں وضو کیا کرتے تھے۔ خضر علیہ السلام وہاں وضو کرتے تھے، جہاں اللہ کا ایک بندہ ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، جس پانی سے اس کا جسم مس ہوتا ہے، وہ پانی چھو گیا مردہ مچھلی کو، مردہ زندہ ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو کرامتیں کہاں سے آ گئیں؟ مردے کہاں سے زندہ ہونے لگے؟ وہیں سے زندہ ہونے لگے جو قرآن نے بتایا سورہ کہف۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو جو بات عرض کر رہا تھا، تو علم لدنی ملا، مچھلی اس پانی سے مس ہوئی، ان برکتوں سے زندگی ملی، اشارہ ملا کہ تصوف یہی بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں، اور وہ ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ ایسوں کو تلاش کرنا ہو تو ہم سب موجود ہیں، مردہ دلوں والے ہم موجود بیٹھے۔ جہاں ہمارے جیسے مردہ دل رکھنے والے ہیں، تو قرآن بتاتا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن بتاتا ہے کچھ اور ایسے بھی ہوتے ہیں، تیسری قسم، کہ جن کے دل صرف خود ہی زندہ نہیں ہوتے، ان کی صحبت میں مردہ دل آ جائے اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی صحبت میں آنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو تصوف اسی مضمون کو کہتے ہیں بابا، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مجلس میں آنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ بس انہی مجلسوں کے احوال تصوف کا مضمون ہے۔ تو قرآن میں معلوم ہوا یہ نہیں قرآن مجید میں؟ اس طرح قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر آیات بہت سی ہے قرآن مجید کی، میں نے صرف 2 کوٹ کی تاکہ کچھ احادیث کا بھی ذکر کر سکوں۔ تو جیسے قرآن مجید سے ثابت ہوا یہ ایک نظام ہے روحانیت کا، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا، صحبتوں کا، مجلسوں کا، ایک روحانی ماحول کا، علم لدنی کا، تزکیہ کا ایک نظام ہے، اور یہ نظام انبیاء علیہ السلام کے مقاصد میں شامل ہے، ان کے طریقوں میں شامل ہے۔ اب یہی چیز احادیث مبارکہ میں آتی۔ سب سے پہلی حدیث وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، مگر آج صرف اختصار سے دہرا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، جب سیدنا جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ متفق علیہ حدیث۔ آپ نے فرمایا اللہ کو دل سے اور زبان سے ماننا، نبیوں کو، رسولوں کو ماننا، قرآن کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ عقیدہ بیان فرما دی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توحید و رسالت کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا۔ ارکان اسلام کو بیان فرما دیا، فرمایا یہ عمل اسلام ہے۔ بس اس پر سیدنا جبرائیل امین خاموش نہیں ہوئے، تیسرا سوال کیا، عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایمان بھی بتا دیا، اسلام بھی بتا دیا، اور فرمایا اب احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت اور اس حال کے ساتھ کرے گویا تو اس کے حسن مطلق کا جلوہ کر رہا ہے، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور
اگر یہ کیفیت تمہیں میسر نہ ہو تو کم سے کم تیری حالت یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو قلبی کیفیت ہے عبادت الہی کے اندر، اس قلبی کیفیت کا پانا اور اس قلبی کیفیت کا ہونا، اس مضمون کو تصوف کہتے ہیں۔ اس قلبی کیفیت کے مضمون کو تصوف کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی عقیدے پر بات ختم نہیں ہوتی۔ عقیدہ ایک شے ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ جڑ ہے۔ بولیے عقیدہ جڑ ہے یا تنا ہے؟ جڑ ہے اور تنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا عمل، اسلام۔ عمل اس درخت کی شاخیں ہیں، اس درخت کی شاخیں ہیں اور پتے ہیں، سبزہ ہے اور ہریالی ہے۔ اور احسان تیسری شے قلبی کیفیت، وہ اس ایمان کے درخت کا پھل ہے، پھل ہے۔ تنا نہ ہوا، جڑیں اور تنا نہ ہوا، یعنی عقیدہ نہ ہوا تو شاخیں کہاں سے آئیں گی؟ عمل کہاں سے آئے گا؟ اور شاخیں نہ ہوئی، ہریالی نہ ہوئی تو درخت کا سایہ کیسے آئے گا؟ اور اگر تنا بھی ہو، شاخیں بھی ہوں، پھل نہ ہو، کوئی ایسے درخت کو گوارا کرتا ہے؟ آپ آم کا درخت لگائیں، بڑا ہرا بھرا ہو مگر آم کا پھل نہ دے۔ جامن کا درخت لگائیں، بڑا خوبصورت لگے، انار کا درخت لگائیں، خوبصورت لگے، امرود کا درخت لگائیں، خوبصورت لگے مگر پھل نہ دے، آپ نے کیا لینا اس سے؟ تو انسان سارا کچھ کرتا تو پھل کی خاطر ہے، بس تنا عقیدہ ہے، شاخیں اور پتے عمل ہیں، اور ان پر جو میٹھا میٹھا پھل لگتا ہے وہ تصوف ہے، وہ روحانیت ہے، وہ قلبی کیفیات ہیں جس میں بندہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور جس میں بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، اور بندے کا معاملہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ اور رات کو اٹھ کر عقیدہ تو یہ تھا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، کسی غیر کی عبادت نہ کرے۔ عمل تو یہ تھا کہ بندہ اٹھ کر وضو کرے اور رات کے اندھیرے میں مصلی پر کھڑا ہو جائے، مصلی پر آ گیا، قبلہ رخ ہو گیا، اس نے نماز شروع کر لی، قرآن پڑھ لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، عمل کا حق ادا ہو گیا۔ مگر دوستو عقیدہ تھا، اس نے خدا کی عبادت کی، عمل تھا، نماز پڑھ لی، بات وقت یہاں ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور شے ہے، اس شے نے کہا بندے جس طرح تیرا چہرہ کعبے کی طرف رہا، کاش تیرا دل رب کعبہ کی طرف ہوتا۔ اے بندے جس طرح تو نے وضو کیا اور اپنے جسم کو پاک کر لیا، کاش تیری روح بھی اسی طرح پاک ہوتی۔ تو مصلی پر کھڑا اللہ کی عبادت میں جھک رہا ہے مگر تیرے خیالات تو انارکلی میں گھوم رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے مگر تیرا دھیان تو مال کمانے کی طرف لگا ہوا ہے، کل کیا دجل فریب کروں گا، کل جیبیں کیسے کاٹوں گا، کل کیسے دھوکہ کروں گا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور۔ ہائے ہائے ہائے، نماز تو ہے، عمل ہے، مگر تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اللہ کی عبادت کرنا عقیدہ ہے، نماز پڑھنا عمل ہے، مگر نماز کو حضوری والی نماز کر دینا یہ تصوف و روحانیت ہے کہ بندہ کا جسم مصلی پر کھڑا ہو، روح کعبہ قوسین کے نظارے کر رہی ہو، جسم مصلی پر ہو، روح عرش پر ہو، سر سجدے میں ہو، روح کعبے کی دہلیز پر جھکی ہو۔ یہ جو کیفیت پیدا کر دینا ہے اس کے مضمون کو تصوف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تصوف اور روحانیت کہتے ہیں۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحیح بخاری میں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین فاما احدہما فبثثته واما الاخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم۔ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دو قسموں کے علم سیکھے ہیں، دو قسموں کے علم، دو قسموں کے کلمات سیکھے ہیں۔ ایک علم اور کلمات تو وہ ہیں جو میں لوگوں کھلے طریقے سے تمہیں بیان کرتا رہتا ہوں، عام واضحوں میں بیان کرتا رہتا ہوں، ایک علم تو وہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک اور علم سیکھا ہے
جو میں عوام کے سامنے بیان کر دوں تو میری گردن قلم کر دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے۔ سچ آکھاں تے بھانبڑ مچدا، جھوٹ آکھاں تے ککھ نہیں بچدا۔ سچ بولوں تو آگ لگتی ہے، ہنگامہ بپا ہوتا ہے، شور مچتا ہے، گردن کٹتی ہے، نہ کہوں تو اندر کچھ نہیں بچتا۔ فرماتے ہیں یہ جو بیان کر رہا ہوں تمہیں عام علم، وہ ہے جو علم احکام اور علم شریعت اور علم اعمال ہے، اور ایک علم اس کے اندر بھی ہے جو خاص خاص لوگوں کو بتاتا ہوں، اور عوام تک پہنچ جائے تو شور مچتا ہے، گردن کٹتی۔ یہ جو خواص کو بتانے والا علم ہے یہ تصوف کا بھی تصوف ہے، یہ باطن در باطن ہے، یہ روح در روح ہے، خفی در خفی ہے، یہ علم ہے علم باطن، علم لدنی۔ اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید کو 7 مفہوموں پر اتارا، قرآن مجید کو 7 مفاہیم پر اتارا، اور فرمایا کہ ہر حرف جو قرآن کا ہے اس کا ایک ظاہر معنی ہے، ایک باطن معنی ہے۔ ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر بین نگاہوں کو نظر آتا ہے، باطن والوں کو نظر آتا ہے۔ اور فرمایا پھر ہر اس کی ہر ایک کی حد ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک آغاز ہے اور انتہا کوئی نہیں۔ یہ جو علم ظاہر ہے اس کو شریعت کہا گیا، علم ظاہر کو کیا کہا گیا، اور علم باطن اس کو طریقت کہا گیا۔ وہ شریعت کے اسرار ہیں، وہ شریعت کے رموز ہیں، وہ شریعت کے معارف ہیں۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی باب میں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کو ایک اور طریقے سے فرماتے ہیں، انزل اللہ تعالی ان اللہ انزل القرآن علی 7 احرف لکل حرف منها ظاہر و باطن وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عنده من الظاہر والباطن۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن کو 7 مفاہیم پر نازل کیا، اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کا ایسی توجہ اور اللہ کا ایسا کرم ہے کہ الحمد سے والناس تک قرآن کا سارا ظاہر بھی حضرت علی کی جھولی میں ہے اور سارا باطن بھی حضرت علی کی جھولی میں، ظاہر و باطن کا جامع بنایا۔ اس لیے سلاسل طریقت اور سلاسل ولایت کے امام صحابہ کرام میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، سلسلے حضرت علی شیر خدا سے شروع ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور نے فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ جو خاص علم لدنی ہے، ہر ایک کو حضور نے خاص خیرات دی نا، خاص خیرات دی صحابہ کرام کو، خلفاء کو، ان کو خلافت ظاہری کی، دین کی ظاہری شان و شوکت، دین کا تمکن، دین کی عظمت، دین کی سطوت کو دنیا پر قائم کرنے کی خیرات سیدنا صدیق اکبر اور خاص طور پہ سیدنا فاروق اعظم کو دی۔ دین کا جو رعب دنیا میں عالم کفر پر، دشمنان اسلام پر، شرق سے غرب تک دین کا جو رعب زمین پر قائم ہوا، یہ خاص خیرات، حصہ تو سب کو ملا مگر سیدنا فاروق اعظم اس میں نمایاں ہوئے رضی اللہ۔ تو خاص خیرات ملی نا، خصوصی معیت، ساتھ دوستی، رفاقت، کہ غار میں بھی ساتھ رہیں اور مزار میں بھی رہیں، یہ خاص سنگت کی خیرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور قرآن کو جمع کرنا اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی نعمت، اور حیا میں اور قرآن کو جامع کرنے کے لیے قیامت تک امت قرآن پڑھے، حضرت عثمان غنی کی ممنون احسان ہو۔ یہ خیرات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، حصہ سب کو ملا، حصہ سب کو ملا، مگر ایک ایک کو خاص چیز کے لیے منتخب کر لیا۔ اور یہ حصے سیدنا علی شیر خدا کو بھی ملے، مگر ولایت کے لیے، روحانیت کے لیے، علم لدنی کے لیے اور ولایت کے چشمے کھولنے کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سینے کو منتخب کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طریقت اور سلاسل روحانیت و ولایت کے یہاں سے چلے۔
اسی طرح حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، مشکات شریف میں آپ فرماتے ہیں العلم علمان فعلم فی القلب فذاک العلم النافع وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم دو قسموں کا ہے، علم دو قسموں کا ہے، ایک علم ظاہر کا ہے، وہ کون سا؟ وہ علم ہے، ایک علم وہ ہے جو دل سے پیدا ہوتا ہے، علم فی القلب، ایک علم دل میں ہے، ایک علم زبان پر ہے، ایک علم دل والا ہے، ایک علم بولیے زبان والا ہے، ایک علم کا سبق سینہ در سینہ دل در دل ملتا ہے، ایک علم کا سبق زبان در زبان، زبان درس در درس ملتا ہے۔ تو فرمایا جو دل والا علم ہے حقیقت میں نفع اسی علم میں ہے، نفع اسی علم میں ہے، اور جو زبان والا علم ہے حجت عمل کرنے کے لیے حجت اور لازم یہ علم ہے۔ تو حجت جسے چھوڑ دے تو انسان گمراہ ہو جائے، بدبخت ہو جائے، وہ علم شریعت ہے جس کا بیان زبان سے ہوتا ہے، اور جو اس کا گودا مغز اور روح ہے وہ علم تصوف، علم طریقت اور علم روحانیت ہے۔ جیسے پھل کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، بس اللہ پاک نے اپنے دین کی تعلیم کو ظاہر باطن دونوں کو جمع کر کے قائم کیا ہے۔ اور یہ تصوف کا نام آخری بات، یہ کوئی صدیوں بعد نہیں آیا، صدیوں بعد بھی وہی زمانہ جب امام اعظم ہوئے، جب امام مالک ہوئے، جب امام شافعی ہوئے، امام احمد بن حنبل ہوئے، جب اہل بیت کے امام محمد باقر ہوئے، امام جعفر الصادق ہوئے، امام موسیٰ کاظم ہوئے، وہی پہلی اور دوسری صدی کا زمانہ جب حدیث مرتب ہو رہی تھی، جب قرآن کی تفسیر کا علم وجود میں آ رہا تھا، اور جب فقہ کی بنیاد پڑ رہی تھی، اسی ہی زمانے میں حدیث اور تفسیر اور فقہ کے ساتھ تصوف کے علم کی بھی ترتیب و تدوین ہو رہی تھی۔ یہ بعد کے دور کی چیز نہیں، یہ جہالت ہے لوگوں کی، انہوں نے پڑھا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بعد میں آیا۔ میں صرف ایک حوالہ دے کر بات ختم کرتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی میں پیدا ہوئے، اور تابعین سے آپ نے سیکھا۔ امام مالک فرماتے ہیں ویسے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے امام ہیں، تصوف کے امام ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پیدا ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پیدا ہوئے رضی اللہ، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے۔ امام حسن بصری یہ صوفیاء کے امام ہیں، تصوف کی بنیاد انہوں نے، علم کی بنیاد انہوں نے رکھ دی، اور وہ کہاں کھیلے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام کے گھر میں کھیلے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی انگلیاں پکڑ کے چلے، وہ تصوف کے بانی بنے، حضرت سیدنا علی شیر خدا کے مرید اور شاگرد تھے۔ ان کی والدہ شہر مدینہ سے 3-4 میل دور ایک وادی میں رہتی تھی، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کام کرتی تھی، خادمہ تھی۔ یہ بچے تھے چھوٹے سے سال کے، وہ ان کو ساتھ لے آتی گھر میں، یہ کھیلتے رہتے، وہ گھر کا کام کرتی، اور جب یہ رونے لگ جاتے آقا کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گود میں اٹھا لیتی، پیار کرتی، اور چپ نہ کرتے تو انہیں اپنا دودھ بھی عطا کرتی۔ تو خانوادہ نبوت کے پروردہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا تصوف ان سے نکلا ہے، اب سمجھے؟ اور اب ایک حوالہ بیان کرتا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف، تصوف کا لفظ بتا رہا ہوں کب سے ہے، بعد میں نہیں ہے، اسی وقت سے ہے۔ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے فقہ کا دامن پکڑا، علم فقہ حاصل کیا مگر تصوف چھوڑ دیا، وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا۔
وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا. جس نے فقہ پڑھی اور تصوف کے کنویں سے سیراب نہ ہوا وہ خشک ملا بن جائے گا. خشک ملا بنے. اسے فتوے تو آئیں گے مگر نہ اس کے اپنے دل کا حال بدلے گا نہ کسی اور کا بدل سکے گا. ڈنڈا لٹھ تو اس کی ہاتھ میں ہوگی مگر نظر کی تاثیر نہ ہوگی. خود بھی فاسق ہو جائے گا. اور فرمایا ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جس نے تصوف حاصل کیا اور فقہ کو چھوڑ دیا، شریعت کے احکام اور شریعت کا علم چھوڑ دیا، فقط تزندقہ، وہ گمراہ ہو جائے گا، ملحد ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا. بے دین ہو جائے گا. جیسے دیہاتوں میں مشٹنڈے شریعت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں جی شریعت مولویوں کا کام ہے، ہم تو ولی لوگ ہیں، ہمارے اوپر شریعت کی پابندی نہیں ہے. جو شخص یہ کہے میں پیر ہوں، عارف ہوں، ولی ہوں، میرا یہ درجہ ہے اور مجھ پر شریعت کی پابندی نہیں، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، شریعت کی پابندی نہ کرے، وہ ہواؤں میں پھرتا پھرے تب بھی شیطان ہے. شیطان ہے. ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے. کوئی طریقت ولایت تصوف نہیں جس میں شریعت نہ ہو. فرمایا وہ زندیق ہو جائے گا. ومن جمع بینہما فقد تحقق، اور جس نے دونوں کو جمع کر دیا، ایک ہاتھ فقہ کے دامن پہ رکھا، ایک ہاتھ تصوف کے دامن پہ رکھا، ایک ہاتھ شریعت کے ظاہر پر رکھا، ایک ہاتھ شریعت کے باطن پر رکھا، فقد تحقق، اس نے حق کو پا لیا. اس نے حق کو پا لیا. سو تصوف دراصل الجمع بین الظاہر والباطن ہے. تصوف کیا ہے؟ الجمع بین الظاہر والباطن، شریعت اور دین کے ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں. اور اولیاء اور صوفیاء، حضور علیہ السلام کی امت کے ایسے علماء ہوئے، اولیاء اور صوفیاء ایسے علماء تھے جن کے پاس شریعت کا ظاہر بھی تھا اور شریعت کا باطن بھی تھا. اور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر ابو محمد محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کے ان اولیاء، صلحاء، صوفیاء اور علماء میں سے جن کے پاس ظاہر شریعت بھی ہے اور باطن شریعت بھی ہے. یہ اس طبقہ عرفاء کے امام اور پیشوا تھے. صحابہ اور اماموں کے بعد، صحابہ اور اماموں کے بعد، چونکہ یہ ان کے تو فیض کے خوشہ چین تھے، انہی کے فیض سے تو یہ امام بنے، غوث بنے اور غوث اعظم بنے. اور آج تک دنیا ولایت و دنیا تصوف میں کسی کو روحانیت نہیں مل سکتی اس وقت تک جب تک جس بھی طریقے اور سلسلے میں ہو مگر حضور غوث پاک کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے. اور اگر سیدنا غوث پاک کی ولایت سے جس نے سر اٹھا لیا، جس نے سر اٹھا لیا، وہ اگر وقت کا ابدال ہی کیوں نہ ہو اس کی ولایت چھین لی جاتی، سلب کر لی جاتی، کیونکہ وہ تصوف کی شاہراہ کے امام ہیں. تو یہ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کا مفہوم، اس کی بنیاد اور اس کا پس منظر سمجھاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا فہم عطا کرے جس میں دین اور شریعت کا ظاہر و باطن دونوں جمع ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ.